بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर जान एक न एक दिन मौत का मजा चखेगी और तुम लोग क़यामत के दिन अपने किए का पूरा बदला भर पाओगे। बस जो शख्स जहन्नम से हटा दिया गया और बहिश्त में पहुंचाया गया बस वही कामयाब हुआ। और दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी धोखे की दीवार के सिवा कुछ नहीं। मुसलमानों, तुम्हारे मालों और तुम्हारी जानों का तुमसे ज़रूर इम्तिहान लिया जाएगा। और जिन लोगों को तुमसे पहले किताबे खुदा दी जा चुकी है यहूद व नसारा, उनसे और मुशरकीन से बहुत सी दुख दर्द की बातें तुम्हें ज़रूर सुननी पड़ेंगी। और अगर तुम उन मुसीबतों को झेल जाओगे और परहेजगारी करते रहोगे तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको वो वक्त तो याद दिलाओ जब खुदा ने इन अहले किताब से अहदो पैमान लिया था
کہ تم کتاب خدا کو صاف صاف بیان کر دینا اور خبردار اس کی کوئی بات چھپانا نہیں، مگر ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے میں بس تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ بس یہ کیا ہی برا سودا ہے جو یہ لوگ خرید رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہیں خیال میں بھی نہ لانا جو اپنی کارستانی پر اترائے جاتے ہیں اور کیا کرایا خاک نہیں مگر تعریف کے خواستگار ہیں۔ پس تم ہرگز یہ نہ خیال کرنا کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا ہے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آسمان و زمین سب خدا ہی کا ملک ہے اور خدا ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے پھیر بدل میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے غرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا بندہ، تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو فعل عبث سے پاک و پاکیزہ ہے، بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پالنے والے، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا تو یقیناً اسے رسوا کر ڈالا اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پالنے والے، جب ہم نے ایک آواز لگانے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ ایمان کے واسطے یوں پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ بس اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے۔ اور اے پالنے والے، اپنے رسولوں کی معرفت جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں دے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو اکارت نہیں کرتے، مرد ہو یا عورت۔ اس میں کچھ کسی کو خصوصیت نہیں، کیونکہ تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ جو لوگ ہمارے لیے وطن آوارہ ہوئے اور شہر بدر کیے گئے اور انہوں نے ہماری راہ میں اذیتیں اٹھائیں اور کفار سے جنگ کی اور شہید ہوئے ہیں، ان کی برائیوں سے ضرور درگزر کروں گا اور انہیں بہشت کے ان باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خدا کے ہاں یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور خدا ایسا ہی ہے کہ اس کے یہاں تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چین کرتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چند روزہ فائدہ ہے، پھر تو آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ خدا کی طرف سے ان کی دعوت ہے، اور جو ساز و سامان خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے واسطے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہیں جو خدا پر اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدے نہیں لیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے واسطے ان کے پروردگار کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ بے شک خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمانداروں، دین کی تکلیفوں کو جھیل جاؤ اور دوسروں کو برداشت کی تعلیم دو، اور جہاد کے لیے کمریں کس لو، اور خدا ہی سے ڈرو تاکہ تم اپنی دلی مرادیں پاؤ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔